لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملتوی کیے گئے تلنگانہ کے 10ویں جماعت کے امتحانات معاملے کی حیدرآباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عرضی گزار کے وکیل نے عدالت نے ریاست میں کورونا کیسز میں اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے امتحانات کو ملتوی کرنے کی خواہش کی۔ وہیں تلنگانہ حکومت کے وکیل نے کہا کہ ریاستی حکومت امتحانات کے انعقاد کے لیے پوری تیار ہے۔ عدالت نے معاملے کی آئندہ سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ریاستی حکومت عوام کے مفاد والے پروجیکٹس کو پس پشت ڈال کر اپنے مفاد کی خاطر غیر ضروری پروجیکٹ سائن کر رہی ہے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی و رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی کا KCR حکومت پر الزام۔ حیدرآباد کے نیمز اسپتال میں 5 اور لوگوں کو کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد نیمز دواخانے کے اسٹاف کے متاثرین کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب عثمانیہ یونیورسٹی کے PG میڈیکوز کے متاثرین کی تعداد 84 تک پہنچ گئی ہے، جنہیں علاج کے لیے گاندھی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پوالا اجے کمار نے کہا کہ سٹی بس سروس کے آغاز کا خطائی فیصلہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے ساتھ اجلاس کے بعد کیا جائے گا۔ گوداوری کھنی کے مقام پر کوئلے کی کان میں ہوئے دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی نعشوں کا 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود نعشوں کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا۔ 2 روز قبل گوداوری میں دھماکے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد آج مہلوکین کے پسماندگان نے ایریا ہاسپٹل کے پاس احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہر مہلوک کے افراد خاندان کو 1-1 کروڑ روپے ایکس گریشیا دیا جائے، تبھی ہم مہلوکین کی آخری رسومات ادا کریں گے۔ آندھرا پردیش میں اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے ہراسانی کا الزام لگاتے ہوئے ریلوے کی مین کے طور پر کام کرنے والے ایک شخص نے اپنی سیلفی ویڈیو بناتے ہوئے خودکشی کر لی۔ گاندھی اسپتال میں 5 کورونا وائرس مریضوں پر کی گئی پلازما تھراپی کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ 5 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، 1 مریض کو دواخانے سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جنگلات و ماحولیات کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کیرالہ میں ایک حاملہ ہتھنی کو جان سے مار ڈالنے کے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے حکومت کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ ریاست گجرات کے ضلع بہروچ کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع ایک کیمیکل فیکٹری میں آگ دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی، جس میں کم از کم 9 افراد کے ہلاک اور 57 کے جھلس جانے کی اطلاعات وصول ہوئی ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت سے سوال کیا کہ کووڈ-19 سے متاثرہ شخص کے زندہ ہونے یا پھر مرنے کی اس کے خاندان کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اس معاملے کی تفصیلی رپورٹ 5 جون تک داخل کرے۔ سپریم کورٹ نے ملازمین کو لاک ڈاؤن کی مذمت کی مکمل تنخواہ ادا کرنے کے مرکز کے حکم کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر آج اپنا فیصلہ محفوظ رکھتے ہوئے کہا کہ 12 جون کو حکم آنے تک متعلقہ امپلائروں کے خلاف کوئی سخت تعزیراتی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ مرکزی حکومت نے دہلی نظام الدین مرکز معاملے میں تبلیغ جماعت کے 960 غیر ملکیوں کی ہندوستان آمد پر 10 سال کی پابندی لگائی۔ لاک ڈاؤن میں 72% افراد نے کرانہ سامان کے لیے دیا زیادہ پیسہ، ایک سروے رپورٹ میں انکشاف۔ فلسطین پر اسرائیلی قبضے کی 53ویں برسی کے موقع پر اتوار 7 جون کو القدس انٹرنیشنل ڈے، سید وقار الدین اور رفیق احمد کی پریس کانفرنس۔